اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹاک کے سامعین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اور اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے۔ اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا، اب کیا کرے؟ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جس سے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وزیر کو جب جاگ آئی تو اس نے اپنے بیوی کو سارا خواب سنا دیا۔ بیوی نے اسے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنا رخت سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے۔ واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اس کی نظر اچانک ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کیا اور پھر سے واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا اور شکنجہ کھلتے ہی جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اس سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اس کے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں۔ ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر چل کیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا تو بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اب اپنا کام شروع کر دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانی شروع کر دی، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی کیسے اینٹیں پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جائے گی؟ تو اوپر سے نیچے محل کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر خوش ہوا۔ اس نے اپنی غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے سٹوری ٹاک کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔